بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلحہ جمیل۔ جی ہاں ناظرین، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ آئی اور اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ پاکستان میں نئے صوبے یا جو نئی اصلاحات ہونا ضروری ہیں وہ کس بیس پر ہونی ہے، اور وہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو اب ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہی بات جو ہمارے سینئر صحافی منصور علی خان نے کی تھی کہ جب آپ نئے صوبوں کی بات کریں گے، نئی اصلاحات کی بات کریں گے تو 5 وہ ایسے شخصیات ہوں گی جو کنفرنٹریشن کریں گی اس معاملے پر۔ اور جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں، ایک طرح سے محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ڈیریل ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے بے شک انہوں نے ان ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے بیانے کی نفی کی، وہ ان کا ذاتی معاملہ قرار دیا، ذاتی بیان قرار دیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہتے ہوئے نظر آئے۔ اور آج اسی معاملات پر ہم نے سیف الرحمان صاحب کو موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کریں۔ اور سب سے پہلے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سیف صاحب، آپ کس طریقے سے یہ بیان دیکھ رہے ہیں؟ جیسے محسن نقوی کا بیان آیا، میڈیا پہ ان کا بیان چھایا رہا، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں بے شک انہوں نے ذاتی بیان کو انڈورس ضرور کر دیا، انہوں نے ذاتی بیان قرار دے دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی جنریشن زی کی بات کی، انہوں نے یوتھ کی بات کی، انہوں نے نظام کی بات کی، انہوں نے وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات تھے اس میں 1 پر ماننا اور 13 کو نہیں مانا گیا اس پر بات کی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، کوئی مختلف حکومتی ماڈلز ہیں، مختلف نظام حکومت ہیں، اچھی حکمرانی، بری حکمرانی، یہ ایک دوسرے سے لوگ سبق سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے چین ہے، چین کو ان کی کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے، وہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہی نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، وہ ایک ہی پارٹی ہے، اسی کے 1 کروڑ اس کے ممبران ہیں، اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہے سیکرٹری جنرل، وہ ملک کے بھی صدر ہیں شی جن پنگ، اور وہ ملٹری کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ لیکن وہ ایک باقاعدہ بڑا ایسا نظام ہے کہ اس نظام میں سخت ڈسپلن ہے، اور اس میں یہ وائس آف ڈسینٹ کی یعنی کہ یہ جو گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لوز بال کھیل لے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوز بال بہت کھیلے گئے، بیوروکریسی میں بھی کھیلے گئے، گنجائشیں دی گئیں، لحاظ پیار سے لوگوں نے بددیانتی بھی کر لی، ایک دوسرے کو فیورٹزم بڑی ہوئی، نیپوٹزم، اقربا پروری، اس سے ہمیں پھر ایک گلا سا پیدا ہوا ہر شخص میں۔ وہ نہیں میں کہہ رہا محسن نقوی، ہر شخص نے سمجھا کہ نظام ہی گل سڑ گیا۔ تو نظام دراصل کوئی نہیں گل سڑ رہا ہوتا، یہ ہم اپنے سسٹم اندر رہتے ہوئے ہم ایک ڈسپلن سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ڈسپلن چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اہداف سے بھاگ جاتے ہیں تو پھر یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ کبھی محرومیاں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں، جن زی بھی ناراض ہو جاتی ہے، اور باقی کامل نظام تو دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں، امریکہ کا سسٹم پڑھ لیں جو بھی ہیں، ان میں بھی ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اپنی کوئی ناراضی سے ہٹ کے کہ جی نظام میں تبدیلی لائی جائے، بہتری لائی جائے، تو میں بہتری کی بات کرنا تو کوئی برائی نہیں ہے، بہتری ہر وقت لانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ کم سے کم ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں کہاں خامی ہے، تو وہ سمجھیں گے ہم تو آگے بڑھیں گے۔ سر، آپ نے جنریشن زی کی بات کی، آپ نے یوتھ کی بات کی، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں بینگ اے جرنلسٹ، ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو، ہم ینگ یوتھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کسی چیز کی بھی ابھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ینگ یوتھ کے نام پر صوبے کی بات کی جا رہی ہے اور ینگ یوتھ ابھی خاموش؟ بیسکلی میرٹ، یہ بات ہم ایگری کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے رائٹ کہا کہ ہمیں میرٹ پہ نوکریاں چاہیے، میرٹ پہ ہر چیز چاہیے، پر کیا اس بات کو انڈورس کرنا، یاد ہوگا کہ بھارت کے اندر جس طریقے سے وہاں کے چیف جسٹس نے وہاں کے ینگ جنریشن کو کوکروچ کہہ دیا، اور کیا ہمیں بھی اس طریقے سے تشبیہ دینی چاہیے؟ ایک بینگ اے مسلم، کیا انسان کو کوکروچ سے تشبیہ دینی چاہیے؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے یہ ہیوملیشن ہے، یہ تذلیل ہے
انسانوں کی نئی نسل کی توہین ہے. اس طرح کے الفاظ نہ ان کے چیف جسٹس کو کہنے چاہیے نہ ہمارے ہاں تشبیہات ایسی دینی چاہیے. دیکھیں جو لوگ بااختیار ہیں نا نہیں اب دیکھیں نا رانا ثناءاللہ صاحب کا میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتا دوں. جی انہوں نے بھلا کیا کہا ہے, ایک تو محسن نقوی صاحب نے تو کہہ دیا کوکروچ, ہاں انہوں نے کہا ہم نے اپنے پنجاب کے کوکروچ سنبھال کے رکھے. میں کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں یہ دونوں غلط ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں غلط ہیں کہ کاکروچ کا لفظ اگر بھارت میں بولا بھی گیا ہے اور توہین آمیز ہے, ہم اس کو کیوں نقل کریں, ہم کیوں تقلید کریں. ہماری اپنی جن زی جو ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, آپ جیسے یوتھ ہیں, وہ ہماری ہوپ ہیں, ہمارے لیے اس ملک کا فیوچر ہے, وہ انہوں نے ہمیں سنبھالنا ہے. اور میں نے ابھی تک اپنی نئی نسل کو اتنا زیادہ ہوپ فل, اتنا انرجیٹک پایا ہے اور ان کے اندر صلاحیت آگے بڑھنے کی. اور ماشاءاللہ میں باہر کے ممالک جاتا بھی رہا ہوں, میں نے بہت سی نوجوان نسل کا موازنہ کیا ہے. ہمارے ہاں نوجوان نسل بڑی برینی ہے, ہمت والی ہے اور محب وطن ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان سے مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ملک کو خطرہ ہو, لیکن اس طرح کی بات کہنا توہین آمیز ہے اور کسی کے ساتھ موازنہ کرنا. ہم اپنی نئی نسل کو مواقع دیں, ان کو سینس آف ڈائریکشن دیں, ان کے لیے سہولیات پیدا کریں, ان کے لیے تعلیم, ان کو سکلز دیں, اور پھر ان کے لیے مواقع بھی لے کے دیں. باہر کے ممالک میں بھی بات کی جا سکتی ہے, ماضی میں بھی ہمارے ہاں حکومتوں نے لوگوں کو باہر اپرچونٹیز دلائیں تو دلائی جا سکتی ہیں, تاکہ قوم ہمت کے ساتھ نئی نسل آگے بڑھے اور اس ملک کے معمار بنے. وہ سر ایسا نہیں لگ رہا کہ جنریشن زی کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے؟ کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو تو حکومت میں اقتدار میں ہے وہ تو کچھ اور الفاظ بولے گا. اب وہ بھی ویسے نئی نسل کو تو وہ میرا خیال ہے راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم آ جاتی ہے, اسکالرشپ اسکیم آ جاتی ہیں, سر یہ تو دنیا بھر میں ہے, جرمنی پورا یونیورسٹیز فری ہے, وہاں تو ایجوکیشن ہی فری ہے, باقی ایجوکیشنل ادارے دیکھ لیں یورپ کے اندر بہترین ہے. ایون کہ ہم بھارت بھی دور نہیں ہے, بے شک وہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ضرور ہے, لیکن جو وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے وہاں کی اسٹڈی ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. کوئی شک نہیں. اگر ہم پاکستان میں جب سٹڈیز کی بات کرتے ہیں, یہ اسکالرشپ کی بات کرتے ہیں, یہ اپنی جیب سے پیسہ تھوڑی دے رہی ہے. نہیں, تو حکومت کر رہی ہے. یہ حکومت بھی نہیں کر رہی ہے, حکومت عوام کا پیسہ ٹیکس لیتی ہے. لیکن حکومت کا یہ تو ڈیوٹی ہے نا جی, فرض ہے کہ نئی نسل کو بھی, نوجوانوں کو بھی ایسے مواقع فراہم کرے. تو اگر وہ مواقع فراہم کری ہے تو چلیں, قابل تعریف نہ صحیح تو کم سے کم کیا کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اچھا ہے. اچھا چلیں ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اس پہ کلیئر باتیں کی. اب ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ واقعی ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے, یہ وفاقی حکومت خود اب ان کے وزیر کہنا شروع ہو گئے ہیں. ہم مصطفیٰ کمال کی بات کر لیں, ہم وزارت زراعت کی بات کر لیں, یا ہم کوئی اس سے پہلے علیم خان کی بات کر لیں, یہ خود کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں ڈی ریل ہو رہی ہے. ہمیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے نہیں. میں آپ کو ایک اصل بات بتاؤں, میں ویسے خود بھی بیوروکریسی میں رہا ہوں. اصل ایک بات بتاؤں کہ ایک میں مثال دے دیتا ہوں, پھر میں اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں. مجھے چیمبر آف کامرس کے ایک پریزیڈنٹ ملے اور بڑے نامور بندے ہیں, میں باہر نام کیا لینا. ان کا ایک ایشو تھا ان کی انڈسٹری کا, ان کا اکیلے کا نہیں, ان کی انڈسٹری کا ایشو تھا. تو انہوں نے میرے سے بات کی, تو میں نے کہا آپ پرائم منسٹر کو ٹیک اپ کریں. انہوں نے پرائم منسٹر سے ٹیک اپ کر لیا, شہباز شریف سے. جب انہوں نے ٹیک اپ کر لیا مسئلہ, تو وہ مسئلہ حل نہ ہوا. وہ دوبارہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ٹائم سی کیا, شہباز شریف صاحب سے. یہ بھی تازہ ترین واقعہ ہے. تو ان کو ملے ہمارے ایک منسٹر, تو انہوں نے کہا جی اب آپ پرائم منسٹر کو کیوں ملنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو مسئلہ حل ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, پرائم منسٹر نے ہماری بات مانی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا کام ہو گیا, لیکن آگے جا کے جہاں سے بیوروکریسی نے وہ کام کرنا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ایک نااہلی پائی جاتی ہے, خاص طور پہ سیاستدانوں میں. سیاستدان ایک حکم دیتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیوروکریٹ اس کا کیا جواب دے گا, کیا رسپانس آئے گی. یہ میں نے ایک دور دیکھا ہوا ہے, چونکہ میں پہلے بہت سابقہ بیوروکریٹ تھا, کہ ذوالفقار علی بھٹو ملک میں سربراہ تھے ہمارے, لیکن یہاں سے ہماری کو فائل آتی تھی تو وہ فائل کے اوپر نوٹ لکھتے, یعنی ان کا مطالعہ اتنا تھا, وہ اتنے اہل تھے نظام حکومت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کی طرف سے جتنے بھی نوٹس آئے ہیں سب غلط ہیں, اس طرح اس چیز کو اسٹڈی کر کے بھیجیں. تو میں نے بہت کم سیاستدانوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ وہ اس میں اپنی بات کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں اور ہم یہ بات کو اس طرح چاہتے ہیں. یہ ابھی سیاستدانوں کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا خود کو, ادروائز بیوروکریسی بعض کا ایسی چالیں بھی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ان کو بالکل
क्लीन बोल्ड कर देती है। सर ऐसा नहीं ये लगता नाअहली कि है हम बुनियादी। ये भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल नहीं, रहे हैं, डाल नहीं रहा लेकिन मैं। हमें मैं इनकी नाअहली की अब बात। देखिए सर, अब बेसिकली एक जेन्युइन बात है, पहली दफा बात हुई, चलो हुकूमती लेवल पर, इस लेवल पर अच्छा लगा। अब हमें लगता नहीं है कि वाकई हमें सूबों के नई इस्लाहात की जरूरत पड़ गई है? नहीं देखिए, इस्लाहात का लफ्ज़ जो है ना वो इतना जामे और इतना बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि दुनिया में इस्लाहात की तो हमें हर वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, बड़ी बार बेसिक पॉइंट ये है कि नए सूबों की जरूरत। हाँ नहीं, हाँ सूबों की अगर आप बात करें तो आप देखें ये टर्की का मॉडल है। वैसे तुर्की के 81 सूबे हैं, 81 प्रोविंसेस। तुर्की की आबादी हमसे कम है। 973 उनके ज़िले हैं, अजला, यानी कि पाकिस्तान से कितना बड़ा उनका इंतजामी यूनिट। सर एक नीचे तक सीधी गया। बात है, हम एक जेन्युइन पॉइंट करते हैं कि अगर पंजाब में सूबे बनते हैं या सिंध में सूबे, केपी के बलोचिस्तान जी, में जी। बनते हैं, तो इससे अवाम की जॉब मिलेंगी, अवाम को ही फायदा होगा। तो इसमें मसला क्या हाँ, है? इसमें जो मसाला इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है वो तो यह है जी कि हर सूबे की असेंबली होगी, लेकिन अगर टर्की का मॉडल, तुर्की का मॉडल देखें आप, तो उसमें हर सूबे की असेंबली नहीं है। उसमें वही इंतजामी यूनिट ही आगे, उनके एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये हम म्यूनसिपैलिटी है। लोकल बॉडी बनाते क्यों नहीं है प्रॉपर? हाँ, इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ का कायल रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर करें, उसको बाख्तियार बनाएं, और वो हर जिले में मौजूद वो होगी। आपकी छोटी सी असेंबली और बनाने, छोटी- वही उनकी एरिया है, असेंबली वो होती है। हर जिले में होती नहीं, है। उनकी होती है, वही जिला कह रहा हूं असेंबली ना। होती है, तो फिर इन्हें किस बात का जिला टेंशन काउंसिल है? होती है। एक इंतजामी आपके पास निज़ाम मौजूद है। आप इस्लाहात की तरफ चले जाएंगे ना तो हमें 10 साल लग जाएंगे। आपके पास मौजूद है, उस सिस्टम को लागू करें नीयत के साथ, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लोगों को उसमें शमूलियत दें। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी खुद से आगे आएगी या नून लीग इस मामले पे? किस चीज़ इसमें? इसमें मुझे तो दोनों नहीं आते नजर आ रहे, क्योंकि और दोनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के साइड करके पीटीआई नजर आ रही है आपको? मुझे तो ये तीनों ही जितने भी हैं इसमें सियासतदान तकरीबन, मैं आपको एक बात बताऊं, एक पार्टी से निकल के सियासतदान दूसरे में आता है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे साइबेरिया से परिंदे आते हैं ना, इधर आगे बैठ गया, ये पीटीआई से निकल के इधर आ गया, इधर से निकल के इधर आ गया। ये तकरीबन वही खानदान है, 70-80% वही लोग हैं, 30% नए होंगे। तो इनके अंदर सोच यही पाई जाती है कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं सेल्फ का लफ्ज़ जानबूझ के बोल रहा हूँ, यानी मुकामी हुकूमतें बाख्तियार जो बाहर के मुल्कों में है, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गई तो हमारा तो बिल्कुल ही पठाई बैठ जाएगा। तो ये लेकिन ये झगड़े से आम की राय है, ये होना तो इसलिए इस चाहिए। झगड़े को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें हिम्मत करके ये निज़ाम लाना पड़ेगा। सर एक DGISPR ने सजेशन दी है और मोहसिन नकवी ने भी सजेशन वही तकरीबन सेम दी है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ और आवाम के सामने ये मामला लेके जाना चाहिए। आवाम जो चाहती है वो कर दें। करें, मैं तो कहता हूँ करें। क्या ये आवाम के पास जाने देंगे? नहीं, ये तो वो तो अपनी कोशिश में है कि हमें जो इख्तियार मिला हुआ है वो डाइल्यूट ना हो जाए, हम हाथ से ना निकल जाए। ये तो हमारे यहाँ इख्तियार और इक़्तिदार तो एक पटवारी नहीं छोड़ता, तो कोई वज़ीर आज़म कैसे छोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपका। जी हाँ, इख्तिदार तो एक पटवारी नहीं छोड़ता, तो बाकी क्या छोड़ेंगे। अब यही मामला और यही धमकियां एक दूसरे को देने में लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में क्या इस्लाहाती निज़ाम आता है या नहीं आता? क्या ये जो अब नया मामला एक ज़ेरे बहस आ गया है, क्या इस पे कुछ काम होगा या ये भी वैसे ही एक ट्रेंडी टॉपिक की तरह पीछे रह जाएगा? ये वक्त बताएगा। खैर आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।